آیت اللہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے کتاب غدیر لکھی اپنی 30-40 ایئرز لائف سپینڈ کی ایک بک کے لیے، صرف امام کے فضائل جمع کیے، جہاں پہ بھی تھے، دمشق میں، بغداد میں، ہندوستان تک. He collected all attributes. جہاں بھی پتہ چلا کسی نے امام کے بارے میں شعر لکھا ہے، کلیکٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا، سب کچھ کیا. اور کیا ان کی کیفیت تھی کہ جب وہ مولا کی بارگاہ میں جاتے تھے. ایک واقعہ ہے مشہور کہ بغداد میں ایک پروفیسر تھا جس کا تعلق دوسرے سیکٹ سے تھا. انہیں پتا چلا کہ وہ کتاب لکھ رہا ہے امام علی پر، تو یہ گئے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا لکھ رہے ہو. جیسے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں فیملی کی طرف سے کچھ ایک ساؤنڈ، ایک خوشی کی آواز آئی. یہ بیٹھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو. اس نے بولا آپ بتائیں امام کے فضائل کیا ہوں. ان کا علی المال حق، حق المال، علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہوئی، یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے. عمار جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ. تو آغا امینی نے کہا کہ نہیں، حدیث کا ایک حصہ دونوں کے لیے ہے، اگلا حصہ دونوں کا ڈیفرنٹ ہے. کہا کیا؟ کہا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، مگر جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہیں جائیں گے. کہا پھر؟ کہا حضرت علی کے لیے یہ نہیں ہے. قال حق المال علی و علی المال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. جہاں جہاں علی جائیں گے حق وہیں جائے گا. یا علی. تو یہ جب انہوں نے بیان کیا تو وہ پروفیسر تھے، کھڑے ہو گئے. کہا کھڑے کیوں ہیں؟ کہا آپ نے بات ایسی کی. جب آغا امینی کو یہ یقین ہو گیا کہ ابھی اچھی کتاب لکھے گا تو ہی کہے کہ مجھے اجازت دے، میں جا رہا ہوں. پھر کہا کہ میں ایک سوال پوچھوں، میں جب آپ کے گھر میں آیا تو آپ کے گھر میں خوشی کیوں ہوئی ایک فیملی کی طرف سے؟ کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے، مریض ہے، اور کیونکہ آپ آئے لباس میں تھے یعنی اسکالر کے، تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ ہمارا کوئی مولانا آیا ہے، شیخ آیا ہے، تو خوش ہو گئے کیونکہ وہ جو مولانا آتے تھے وہ دعا لکھتے تھے، تو میری بیٹی کچھ دنوں کے لیے ٹھیک ہو جاتی تھی. تو آغا امینی نے بولا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بھی آپ کو کچھ لکھ کے دے دوں. کہاں دے دے. انہوں نے کاغذ میں کچھ لکھا، پیپر کو فولڈ کیا اور دے دیا. کچھ دنوں بعد انہیں پتا چلا کہ وہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی. تو کسی نے پوچھا آغا امینی سے کہ آپ نے اس پیپر پر کیا لکھا تھا؟ تو آغا امینی فرماتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں لکھا، میں نے تو صرف علی لکھا تھا. ذہن محترم خوب معرفت ہے. کیوں؟ کیونکہ جو امام کو جانتا ہے اس کے قلم میں طاقت ہے. وہ ایک ذرہ جو پڑ جائے کہ جسے بوتراب گرم کر دے تو وہ آفتاب بن جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اس نگاہ کو حاصل کریں. معرفت یہی ہے کہ امام کی توجہ میری طرف آئے. اب میں نے کل آپ خدمت میں عرض کیا کہ ڈفرنٹ کائنڈز ہیں کہ جو قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مولا کائنات کو پہچاننے کے لیے ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے. اس طرف بڑھیں گے تو آپ امام کی معرفت. تو امام فرماتے ہیں کہ شرح صدر ہونا، شرح صدر جو قرآن میں بھی کئی جگہ ذکر ہے، حضرت موسیٰ نے بھی کیا، پروردگار نے پروفٹ کو بھی کہا لم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہیں شرح صدر عطا کیا. اب یہ شرح صدر یعنی کیپیسٹی کو انٹرنل، یعنی اٹس ریلیٹڈ ٹو سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر نہیں ہے. یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے کہ آپ بولیں جی میرا آپریشن کر دیں، ہارٹ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دیں اور سٹنٹ ڈال دیں. نو، اس میں سٹنٹ ہے مگر اسپرچول ہے اور ولایت کا ہے. یہ سٹنٹ آپ کے وجود میں ولایت کا ڈلے گا تو یہ شرح صدر ہے، یہ سافٹ ویئر ہے. یہ قلب جسے قرآن ذکر کر رہا ہے، مناجات امیر المومنین آج آپ نے پڑھی، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تیری بارگاہ میں اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. nothing is useful that day سوائے قلب سلیم کے، ایک سالم قلب. یہ جو قلب ہے یہ سافٹ ویئر ہے. اس سافٹ ویئر کی انہانسمنٹ کے لیے امام نے 3 چیزیں بتائیں. پہلی، دنیا ترک کر دو. کل میں نے اس پہ گفتگو کی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. یہ دنیا تمہاری زندگی میں باہر ہو. جوان جو آج شب قدر کی چکر میں مسجد میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ ہو سکتا ہے کل نہ آئے، پھر اگلی شب قدر میں آئے. دنیا ترک کرنے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ you have to leave the world. No. دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو، یہ ہے دنیا ترک کرنا. دوسری چیز امام نے فرمائی شرح صدر کے لیے، لقاء اللہ
قرب الہی، اللہ کی قربت، اللہ کو ملنے کا انسان کے اندر ارادہ ہونا. کیا میرے پاس ہے؟ کیا میں چاہتا ہوں؟ ابھی آپ جوان بچوں سے پوچھیں کس سے ملنا ہے، فوراً تو بھی کسی کو فٹ بالر سے ملنا ہے، کسی کو کرکٹر سے ملنا ہے، کسی کو کیپٹن پلانٹ سے ملنا ہے، کسی کو اسپائڈر مین ملنا ہے. وہ ظاہر دنیا بچے ایسی ہیں آج کل، جو دکھائیں گے بچے وہی ہو جائیں گے. لیکن کیا ہم خود، ہم بچوں پہ تو ساری سٹوریاں ڈال دیتے ہیں، خود ہم کیا ہے؟ کیا میں خود خدا سے ملنا چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا؟ کیا میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا؟ خدا is not a physical to see him. مگر امام حسین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. مگر کیسے دیکھوں پروردگار؟ یہ نہیں، سافٹ ویئر، انٹرنل باطن. امام حسین دعا عرفہ میں فرماتے ہیں، جس نے تجھے نہ پایا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. خوب یہ قرب، نیرسٹ ہونا خدا سے، یہ میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہ جو مالک یوم الدین ہے، وہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. خدا حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے، اے بنی آدم، میں نے سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا. تو کیا میری زندگی میں ٹائم ہے خدا کے لیے؟ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب مسجد تو آ رہے ہیں اور کیا کریں. جانے محترم، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم مسجد آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کی اس بزی لائف میں خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے کیا ہے؟ جو ہم نے معصومین سے سیکھا، جو ہمیں اولیاء خدا نے دیا، وہ کیا ہے؟ اگر آپ خدا کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ شب ہے، وہ سحر ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو وہ خدا کے لیے ہے. اس ٹائم کوئی نہیں دیکھ رہا، nobody is watching you. کوئی آپ کو چیک نہیں کر رہا، کسی کے آگے آپ نے مارکس نہیں بنانے کہ بھائی میں نماز شب نہ، نماز شب نہ. آیت اللہ ملا کلی حسین ہمدانی فرماتے تھے کہ اگر تم نماز شب تہجد نہیں بھی پڑھ سکتے نا تو کم از کم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ اور صرف کہو پروردگار تیری خاطر، صرف تیری خاطر، کچھ نہیں، صرف تیری خاطر. البتہ یہ بھی جو میرے جیسے شخص کے اندر تیری خاطر ہے نا، اس میں بھی میرا کوئی سودا ہے. کیونکہ وہی مولا کائنات فرماتے ہیں نا، 3 طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت خوف سے ہے، ایک عبادت وہ کرتے ہیں جن کو خوف ہے، ایک عبادت وہ کرتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں، ایک عبادت شوق کی ہے. خوف کی کیا عبادت ہے؟ کہ پروردگار میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں. تجارت یعنی جو بزنس کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ میں عبادت تو کر رہا ہوں مگر پروردگار مجھے جنت چاہیے، مجھے بہشت چاہیے. اور تیسری عبادت امام فرماتے ہیں جو صرف تیرے شوق سے ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے. تو مولا فرماتے ہیں پروردگار میں اس طرح تیری عبادت کرتا ہوں. جانے محترم، اگر مولا کو پہچاننا ہے تو پھر اس طرح پہچاننا پڑے گا، امام کو پہچاننا. تو یہاں لقاء اللہ، خدا سے ملاقات بہت ضروری ہے. آپ شہداء کی زندگی کی طرف اگر روشنی ڈالیں، دیکھیں تو شہداء کیا چاہتے تھے، شہداء کو کیا ملا خون خدا کی راہ میں دے کر، اپنے آپ کو کٹوا کر کیا ملا. آئیے کربلا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی. شب عاشورہ آپ کے سامنے کتنی سخت رات ہے. مسلم بن اوسجہ مسکرا رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر نے کہا مسلم یہ مسکرانے کی شب نہیں ہے. کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ کہا میں اس کے لیے مسکرا رہا ہوں، میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا. اللہ معرفت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت شہداؤں کی زندگیوں میں آپ دیکھتے ہیں، جب ایران عراق کی وار تھی تو جو لڑکے تھے ینگ، انہوں نے اپنے شرٹس پہ کیا لکھا تھا؟ یا شہادت یا زیارت، یا شہادت یا زیارت. 2 آپشن، تھرڈ نہیں ہے زندگی میں آپشن. انسان محترم، لقاء اللہ، خدا سے ملاقات. تیسری اور آخری فضیلت، اور وقت بہت تیز تمام ہو گیا.
تیسری فضیلت مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جن کے پاس اللہ جن کو کیپیسٹی انہینس کرتا ہے، ان کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ دنیا میں باڈی کے اندر قید ہیں اور یہ تیار رہتے ہیں کہ بس موقع ملے ہم پرواز کر جائیں. اللہ اکبر. یعنی دے آر ریڈی ٹو گو دیٹ ورلڈ. ریڈی ہے، ہر وقت تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے السجنو الدنیا سجن مومن. دنیا جو ہے، یہ جو ورلڈ ہے، یہ پرزن ہے مومن کے لیے. دے نو یہ پرزن ہے، ہم اس قید میں ہیں. اور روح پرواز کرنا چاہتی ہے، ہر وقت چاہتی ہے کہ میں اس طرف چلا